अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके लिए लेकर आई हूँ अनकही बातें की एपिसोड नंबर 5। नटखट सी स्टोरी है दो जुड़वा भाइयों की, जिनमें से एक भाई चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हुआ और जिसकी वजह से वो अपनी बोलने की सलाहियत से महरूम हो गया। अनकही बातें बेस करता है एक ऐसी बच्ची के ऊपर जिसको जिसको भी बचपन में हरास किया गया उसके अपने सौतेले बाप ने। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। अनकही बातें नॉवेल किस नंबर है? 5। राइटर है एमन रज़ा। चाइल्ड अब्यूज़, सीक्रेट एजेंट, म्यूट हीरो पर ये बेस करता है। उस लड़की का चेहरा रो रो कर सुर्ख पड़ चुका था और वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि उसे उसके गिलासेस लौटा दें, मगर वो खबीस शख्स अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था और उसकी आईसाइट का मजाक उड़ा रहा था। चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, माहिरू ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। आगे आके वो ये जान गई थी कि ये उसी की क्लास की लड़की थी। माहिरू, इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे ये चश्मा पहनना पड़ता है? ये सब खुदा की तरफ से ही होता है ना? ये सब लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं कि मेरे मुंह से बड़ा तो मेरा चश्मा है? इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे देखने के लिए इस चश्मे की ज़रूरत पड़ती है? अपनी क्लास की लड़की माहिरू को देख आयना को कुछ हौसला हुआ था, तभी वो उसका हाथ पकड़कर बिलक बिलक कर अपना दुख बयान कर रही थी और माहिरू का दिल उसके दर्द से फट रहा था। उसके बायस उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी। दानिया को उसे संभालने का इशारा करती वो उस लड़के की तरफ पलटी जो उसे अपनी तरफ आते देखकर सीधा हुआ था और उसे ऊपर से नीचे तक लोफराना नज़रों से देखा। लड़की का चश्मा वापस करो, उसने एक एक लफ्ज़ भींच कर कहा। ओ हो मैडम, आप कहेंगी तो हम अपनी जान भी दे देंगे। ये चश्मा क्या चीज़ है, ये लीजिए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो लड़के ने फ़ौरन चश्मे वाला हाथ पीछे खींचा था और खबासत से उसे देखने लगा था। वो मैडम जी, चश्मा पाने की एक शर्त है कि अगर आपको चश्मा चाहिए तो आपको मुझसे पंजा लड़ाना पड़ेगा। बोलिए, मंजूर है? वो जानता था माहिरू वो कभी भी उसके लिए हामी नहीं भरेगी। वो चौंका तो तब जब वो टेबल उसके आगे बैठती और उसे उंगली से सीधा होने का इशारा किया कि हिम्मत है तो जीत कर दिखाओ। माहिरू की क्लास का लड़का ये सब तमाशा देखकर फ़ौरन क्लास में भागा था और बाकी लड़कों को बुलाने के लिए गया था। अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, फ़ौरन बाहर आओ और देखो, माहिरू एक लड़की को बचाने के लिए उस कमीने शमशेर से पंजा लड़ा रही है। शामिर परेशान होता पूरा बाहर को लगता था, जबकि शामिर को भी तजस्सुस था जानने का कि उस खेल में कौन जीतता है। जब वो बाहर आए तो खेल शुरू हो चुका था। आय हाय, पहली बार ज़िंदगी में, पहली बार मुझे किसी से मुकाबला करने का मज़ा आएगा। वैसे आपस की बात है, तुम्हारे जैसे मखमली हाथ तो कलम उठाने के लिए होते हैं, लड़कों से मुकाबलाबाजी करने के लिए नहीं। वो आंख विंग करता उसके सामने टेबल पर कोहनी रखते उसके चेहरे के आगे हाथ कर गया। माहिरू ने एक निहायत ठठरती हुई नज़र उसके हाथ पर डाली। बहुत अजीब सा तासुर था उसकी आंखों में। सबकी धड़कनें रुकी थी। क्या वाकई माहिरू उससे मुकाबला करने वाली थी? शाहमीर फौरन आगे बढ़ने लगा तो शाहवीर ने उसे कंधे पर हाथ रखते रोका और नफ़ी का इशारा किया। वो किसी के लिए भी अपने भाई को पराए फड्डे में कूदते नहीं देख सकता था, और ख़ास करके तब जब मुकाबला और मामला उस माहिरू का होता। माहिरू उस लड़के की एक एक बात गौर से सुन रही थी। मैडम, वक्त है, अब भी रुक जाएं, कहीं आपके हाथ मैले ना हो जाएं, और फिर जो हाथ मेरे हाथ में आ जाए तो उसे मैं उम्र भर नहीं छोड़ता। उसकी बात पर माहिरू के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट ने बसेरा किया था और उसने अपना हाथ बढ़ाया था। एक सीटी की आवाज़ पर गेम शुरू हुई थी। वो लड़का शायद समझता था कि वो माहिरू को एक झटके में हरा देगा, पर वो गलत था। लड़के ने हाथ पर दबाव डाला और डालते डालते माहिरू के हाथ को टेबल तक ले आया। ऊ की आवाज़ पूरे ग्राउंड में गूंज उठी थी।
ماہرو کی ہار میں بس کچھ ہی لمحے تھے، مگر یہ کیا، اس سے زیادہ دباؤ ڈالنے پر بھی جب ماہرو کا ہاتھ ٹیبل پر نہ لگا تو وہ لڑکا حیران ہوا۔ اس نے اور زور لگایا اور جھٹکے سے ماہرو کو دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جلتی مسکراہٹ۔ وہ اور زور لگاتا مگر ماہرو کا ہاتھ ٹیبل کی صدا سے لگ ہی نہیں رہا تھا۔ مقابلہ ایک دم دلچسپ موڑ پر پہنچ گیا تھا۔ اس لڑکے کے دوست بار بار اسے چیئر اپ کرتے جتنے کا کہہ رہے تھے، مگر اس کی حالت کتنی پتلی سی صرف وہی جانتا تھا، یا سامنے بیٹھی ماہرو کی مسکراہٹ ایک دم ہی غائب ہوئی تھی اور اس کی جگہ اب نہایت سنجیدگی بھرے تاثر نے لے لی تھی، جس میں کہیں کہیں غصے کا عنصر تھا۔ ماہرو نے انگلیاں اس کے ہاتھ پر اچانک ہی کسی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی دیکھتے دباؤ بڑھانے لگی تھی، مگر ہاتھ وہاں سے آگے یا پیچھے نہیں ہلایا۔ اس لڑکے کے چہرے پر درد کے عنصر واضح ہو رہے تھے اور حیرت بھی کہ ایک لڑکی اتنی مضبوط کیسے ہو سکتی ہے۔ اچانک ہی اس لڑکے کے منہ سے چیخ نکلی تھی، مگر ماہرو نے بھی پھر بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس لڑکے کی ہڈیاں چٹکنے کی آواز آئی تھی، مگر ماہرو نے اس کی درد کی پرواہ کیے بغیر نہ صرف اس کا ہاتھ جھٹکے سے ٹیبل سے لگایا، بلکہ اس کو بھی جھٹکے سے میز سے نیچے پٹکا تھا، جو اپنا ہاتھ پکڑے کر رہا تھا۔ اس کے دوست فوراً اس کے پاس لپکے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے پاس آئی اور بولی تو اس کا لہجہ سرد تھا۔ گلاسز۔ ہاتھ آگے کر کے گلاسز مانگی گئی تھی۔ اس نے فوراً ڈرتے اس کے ہاتھ میں گلاسز دی تھی۔ کیا سوچا تھا کہ لڑکیاں صرف نازک اور ڈرپوک ہو سکتی ہیں، مگر آج اندازہ تو کافی اچھی طرح سے ہو گیا ہوگا نا کہ یہ ہاتھ نہ صرف قلم اٹھا سکتا ہے بلکہ تجھ جیسے کم ظرفوں کی ہڈیاں بھی توڑ سکتا ہے۔ آج کے بعد میں نے تمہیں کسی لڑکے کے پاس پھٹکتے دیکھا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس لڑکے کے کندھے پر تھپکی دیتی وہ اٹھ کر پلٹی تو اپنی کلاس کو وہاں دیکھ وہ تعصب سے سر ہلا گئی اور گلاسز جا کر آئینہ کو پہنائے اور اسے بازو کے گھیرے میں لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی وہ لڑکا پیچھے سے گیدڑ بھپکیاں، تم جانتی نہیں میں کون ہوں، دیکھنا میں کیا حال کروں گا تمہارا۔ وہ پیچھے سے چیخا تو وہ کہا لگا گئی، انتظار رہے گا۔ طنزیہ انداز میں کہتی وہ دانیہ اور آئینہ کو لیتے وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے شاہمیر اور ہادی حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ اتنی دلیری کی امید نہیں تھی انہیں ماہرو سے۔ تھینکس۔ وہ تینوں کیفے میں پہنچی تو آئینہ نے ہچکچاتے ہوئے ماہرو کا شکریہ ادا کیا۔ او بہن، زیادہ فارمیلٹیز میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تب بھی میں یہی کرتی جو سب کرتے۔ ماہرو نے اس کا شکریہ اسے واپس دیا تھا، مگر کسی نے وہ تو نہیں کیا نا جو تم نے کیا میرے لیے۔ کیا میں بھی تم دونوں کی دوست بن سکتی ہوں؟ میں بہت پہلے کہہ دینا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں ہوئی۔ آئینہ نے اپنا چشمہ درست کرتے کہا تو وہ دونوں محض ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا کر رہ گئیں۔ لگتا ہے تم نہیں چاہتے، یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی تو دانیہ نے فوراً اسے کھینچ کر بٹھایا۔ اتنا سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں، تم اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھی ہو، مطلب ہماری گینگ میں شامل ہو چکی ہو، دانیہ نے اپنے کندھے تک آتے بالوں کو لہراتے ہوئے کہا۔ دانیہ میں تو اسی یونی میں تمہارے ساتھ پڑھتی آئی ہوں، تم نے تو کبھی ہادی کے علاوہ کسی کو دوست نہیں بنایا تھا، پھر اب یہ کیسی تبدیلی؟ آئینہ نے حیران ہوتے پوچھا۔ بات تو سچ ہے، مگر ہادی کو بھی تو دیکھو نا، اس نے بھی تو میر اور ویر سے دوستی کی نا، تو پھر میں بھلا کیوں پیچھے رہتی؟ اور رہی بات ماہ کو دوست بنانے کی تو دیکھو نا، ہمارے ڈریسنگ سینس بھی سیم اور اس کی نیچر بھی باقیوں کی طرح دوگلی نہیں، بس اسی لیے۔ اس کی اتنی لمبی تعریف پر ماہ نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ بہت اچھا بولا تم نے میری دوست، مضمون کوئی اور لائن باقی ہے کیا؟ ماں نے اسے چھیڑتے کہا تو وہ اسے چٹکی کاٹ کر رہ گئی۔ وہ آتے ہوئے شاہویر مجھے گھور کیوں رہا تھا؟ آئینہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔
اس کی تو بات ہی مت کرو تم، جو میرے ساتھ لوگ ہوں اور اسے وہ گھورے نہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ماہروں کی بات پر دانیہ نے بھی تصدیق کرتے سر ہلایا تھا۔ تو پھر تم لوگ آ رہے ہو نا کنسرٹ پر میرے، دانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ آئینہ نے نہ میں۔ تم کیوں نہیں آ رہی؟ دانیہ نے اسے گھورتے پوچھا۔ گھر سے اجازت نہیں ملے گی، وہ سر جھکاتے ہوئے بولی۔ تو ہم منا لیں گے نا، ایسی کون سی بات ہے؟ ماہروں نے فوراً اٹھتے کہا تھا، جبکہ اس کی پیروی میں دانیہ بھی آئینہ کو کھینچتے ہوئے نکلی۔ آئینہ انہیں نہ کرتی رہ گئی، مگر ان دونوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ اگلے دن دانیہ اور ماہروں بیٹھی آئینہ کی فیملی کے بارے میں بات کر رہے تھے، جب انہیں کل جا کر پتہ چلا کہ اس کی ماں کی وفات ہو چکی ہے اور اس کی باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، جو اس کی جان عذاب کیے رکھتی تھی۔ پتہ نہیں باپ کیسے یونی میں پڑھنے دیتا تھا، ماں کو تو وہ کسی طرح لالچ دے کر رضامند کر آئی تھی۔ اب وہ فکر تھی کہ آئینہ کو اجازت مل چکی تھی۔ اب مسئلہ تھا تو اس کی ڈریسنگ کا، کیونکہ اس کی ماں اس پر ذرا بھی خرچہ نہیں کرتی تھی، اور کھانا پتہ نہیں کیسے ملتا تھا اس بیچاری کو۔ یہ سب دیکھ کر وہ دونوں حقیقت میں پریشان ہوئی تھیں۔ ان کے تحائف لانے سے اس کی سوتیلی ماں بھی ان کے آگے پیچھے پھر رہی تھی، مگر یہ سب ماہروں کو کھٹک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دھڑکا، یہ خوف آئینہ کی طرف سے بے وجہ نہیں تھا، بلکہ بہت جلد ہی کوئی انہونی ہونے والی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں ہمیشہ ایک بات سوچتی ہوں، اور ہمیشہ سوتیلی ماں والے معاملے پہ میں کہتی ہوں، ماں تو سوتیلی ہوتی ہے، باپ کیسے سوتیلا ہو جاتا ہے یار؟ باپ تو سگا ہوتا ہے، سوتیلی ماں ہونے کے بعد باپ کیسے سوتیلا ہو جاتا ہے؟ کیسے اپنی اولاد کے لیے دوسری عورت پر بھروسہ کر لیتا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے گی؟ خود کیسے غافل ہو جاتا ہے؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں اپنے آس پڑوس میں بھی تو دیکھتی ہوں، تو سوتیلی ماؤں کا یہی رویہ ہوتا ہے، اور والد بالکل ہی بھی لا تعلق ہوتے ہیں اپنی اولاد سے، جیسے انہوں نے ان کو پیدا کر کے کوئی احسان کر دیا ہو۔ بہرحال بہت تکلیف دہ ٹاپک ہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے۔ السلام علیکم۔